کے طور پہ میں کسی انہوں نے جو مثال دی، جس سے طلب کیا جا رہا ہو وہ زندہ ہو نہ کہ مردہ، جس سے طلب کیا جا رہا ہو حاضر ہو نہ کہ غائب. ٹھیک ہے، اچھا یہ تو اس کی اقسام ہے. مثال کے طور پہ اب ایک چیز دعائے مسئلہ میں دو ہیں، یعنی ایک چیز جس پر صرف اللہ ہی قدرت رکھتا ہو، اور ایک چیز جس پر بندہ بھی قدرت رکھتا ہو. مثال کے طور پہ میں اولاد مانگ رہا ہوں، میں پیسے کے لیے دعا کر رہا ہوں، میں مال میں برکت کے لیے دعا کر رہا ہوں، یعنی دعا اپنا مسئلہ حل اللہ کے سامنے پیش کر رہا ہوں نا. اب یہ مسئلہ صرف اللہ ہی سے مانگا جائے گا. ٹھیک ہے، یہ جو دعا ہے اپنی جو حاجات کے لیے ہم اللہ ہی کے سامنے جائیں گے. ٹھیک ہے، اگر ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی میں کسی سے سفارش کرواؤں، میں کسی سے جو ہے وہ دعا کے لیے کہہ دوں، یا میں جو ہے وہ کسی سے کچھ قرضہ لے لوں، تو کیا یہ بھی غلط ہو جائے گا؟ کیا مجھے ہر چیز جو ہے وہ اللہ ہی سے؟ تو اس میں دیکھیں کچھ شرائط انہوں نے ذکر کی ہیں، یعنی اگر بندہ اس چیز پر قدرت رکھتا ہو، وہ شرائط دیکھیں. یعنی اگر ہم کسی انسان سے کوئی مسئلہ حل کروا رہے ہیں تو وہ زندہ تو ہو، یہ تھوڑی کہ قبر میں جو موجود ہیں، جو مر گئے ہیں، ہم ان سے پھر ان کو پکار رہے ہیں، غلط ہو جائے گا نا. اسی لیے دوسری چیز جس سے طلب کیا جا رہا ہو وہ حاضر ہو، موجود بھی ہو نا بھائی، موجود ہو سامنے آپ کے، جبھی تو آپ بات کریں گے، جبھی تو اس سے مانگیں گے. ٹھیک ہے، اور آگے سب چیزیں آ رہی ہیں، 4 پوائنٹس ہیں، وہ سب کلیئر ہو جائیں گے. جس سے طلب کیا جا رہا ہے وہ مطلوب کے پورا کرنے پر قادر ہو نہ کہ عاجز. مثال کے طور پہ اب ایک شخص ہے، ہمیں پتہ ہے کہ اگر میں اس سے سفارش کرواؤں گا، اس سے اپنی کوئی نہ کوئی کام کرواؤں گا تو یہ آگے بات کر کے میرا کام کروا دے گا. ٹھیک ہے، یہ یعنی اس پر قادر ہے، اس کی استطاعت میں ہے. اب مثال کے طور پہ اس کی مثال لیتے ہیں جو انسان کی قدرت میں نہیں ہوتا. مثال کے طور پہ اگر میں کسی کے پاس جاؤں، بولے یار میرے لیے کوئی بندوبست کرو کہ مجھے اولاد مل جائے. اولاد تو اللہ تعالیٰ دینے والا ہے نا. او یزوجہم ذکرانا و اناثا، اللہ تعالیٰ اولاد دیتا ہے، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، یعنی یہ انسان کے بس میں نہیں ہے. تو یہ کچھ شرائط ہیں، یعنی اگر انسان کسی سے مانگ رہا ہے تو بھائی وہ زندہ تو ہو. ہمارا یہی تو مسئلہ ہے، جو قبر سے مانگتا ہے تو وہ ان کا یہی ہے نا کہ وہ کیوں مانگ رہے ہیں بھائی، وہ زندہ تھوڑی ہے، وہ تو مر چکا ہے. جی ہاں، وہ جو ہے وہ پھر بالکل ڈائریکٹ مانگتے ہیں تو شرک ہے. سمجھ آ گئی؟ مسئلہ دعا کا کلیئر ہو گیا. دعائے مسئلہ اور دعائے عبادت بتائیے. انڈائریکٹلی اصل میں وہ جیسے وہ کہتا ہے کہ ہم اس سے وہ تھوڑی مانگ رہے ہیں، مانگ تو اللہ سے ہے، لیکن ان کی وہ سنتا ہے، ہماری سنتا نہیں ہے، ان کی چاہتا ہے. ہاں وہ تو ظاہر ہے. ہاں تو تینوں چیزیں آ گئی نا. دیکھیں وہ قادر ہی نہیں ہے. پہلی چیز زندہ، اگر مردہ ہے تو کہانی ختم ہو گئی نا. دوسری چیز زندہ ہے. جی بالکل بالکل. وہ ایک ویڈیو بھی اس پہ چلی تھی نا کہ وہ مانگ رہے اچانک سے قبر سے بابا بھی اٹھ گیا. وہ بھائی میں خود بیماری سے مرا تھا یار، کسی ڈاکٹر کے پاس جاؤ. وہ اے آئی سے کیا کیا بنا دیتے ہیں آج کل. ٹھیک ہے، ہاں چوتھا جس سے طلب کیا جا رہا ہے، یعنی جس سے ہم کچھ کام کروا رہے ہیں، اس کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہو کہ یہ سبب ہے، یہ مؤثر نہیں ہے. یعنی صرف یعنی یہ خود بذات خود جو ہے وہ اس چیز کو حل نہیں کرے گا، اللہ ہی کروائے گا نا اس کے ذریعے. وہ خود ایک سبب بن سکتا ہے، وہ ایک سبب بن سکتا ہے. یعنی کوئی بھی ہم مدد مانگتے ہیں اپنے معاشرے میں دیکھ لیں تو بالکل، تو دوائی کو ہم سبب سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس جو ہے وہ شفا دے گا. اب آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، شفا اللہ دینے والا ہے یا ڈاکٹر دینے والا ہے بتائیے. اب آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، نمبر 1 دیکھیں وہ زندہ ہے، صحیح ہے. نمبر 2 کلینک میں وہ موجود ہے، جبھی آپ جاتے ہیں نا موجود ہے. یہ تو نہیں کہ آپ کلینک میں چلے جائیں اور وہاں جا کے وہ ڈاکٹر صاحب موجود ہی نہیں ہے تو پھر کیا فائدہ. نمبر 3 وہ اس قابل بھی ہے، یعنی وہ مطلوب جو ہم مانگ رہے ہیں اس چیز پر قادر بھی ہے کہ بھائی اس کو پتہ ہے، یعنی اس نے باقاعدہ کوئی کورس کیا ہوا ہے. وعلیکم السلام. نمبر 4 اس کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ صرف سبب بن سکتا ہے. یہ کہنا بھی عقیدے کے اندر خرابی پیدا کرتا ہے کہ ہاں فلاں ڈاکٹر کا ہاتھ بڑا اچھا ہے. جی یہ بہت جو ہے وہ خطرناک بات ہے. شفا تو اللہ ہی دیتا ہے، اور بذات خود جو ہے وہ مؤثر یعنی جو تاثیر آتی ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے. انسان سبب بن سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ 2 دعا کی اقسام تھیں جس سے عقیدے کے بڑے مسائل واضح ہوتے ہیں. تو دعائے عبادت اور دعائے مسئلہ واضح ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، دیکھیں دعا کی کیا دلیل دی ہے انہوں نے،
ہاں الدعاء مخ العبادہ، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے. اور والدلیل قول تعالی وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. یعنی اب دیکھیں یہ جو انہوں نے دلیل دی ہے، مقصد سمجھے پہلے دلیل کا. دلیل پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دعا کو عبادت قرار دے رہے ہیں، دعا کو عبادت ہی کہہ رہے ہیں. جیسے کہ یہاں فرمایا نا الدعاء مخ العبادہ، کہ عبادت کا مغز ہے دعا. اور آیت سے بھی یہی ثابت کر رہے ہیں. دیکھیں فرمایا وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا نہیں نیچے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، کہ آپ کے رب نے کیا کہا؟ ادعونی، مجھے پکارو، استجب لکم، میں ضرور جواب دوں گا، میں ضرور قبول کروں گا تمہاری دعا کو. ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو اپنے آپ کو پھیر لیتے ہیں، عن عبادتی، دیکھیں عبادت ذکر کیا ہے، یعنی میری عبادت سے. کیا مطلب؟ یعنی دعا جو ہے وہ عبادت ہے اصل. سمجھ آ رہی ہے بات؟ پہلے عبادت کا ذکر کیا ہے نا، پہلے دعا کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ یعنی آپ کا رب کیا کہہ رہا ہے کہ بھائی مجھے پکارو، مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعا ضرور قبول کروں گا. اور آگے کیا فرمایا؟ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، کہ جو لوگ میری عبادت سے دور ہو جاتے ہیں، میری عبادت سے منہ پھیر لیتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، تو وہ ذلیل و رسوا ہوتے ہوئے جہنم میں داخل ہوں گے. تو پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کو پکارنا، دعا کرنا، یہ حقیقی عبادت ہے. واضح ہے؟ اچھا جی آگے دیکھتے ہیں. آگے پڑھ لیں، پڑھیں آگے جی، پڑھ لیں جانا ہے. چلیں ایک اور پڑھ لیتے ہیں. ودلیل الخوف، ودلیل الخوف. اور دیکھیں اب دوسری کیا تھی، یا پانچویں کہہ رہے ہیں خوف. خوف بھی عبادت ہے، عبادت کی قسم ہے. وہ کیسے؟ دلیل دیکھیں فلا تخافوہم وخافونی ان کنتم مؤمنین. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان سے نہیں ڈرو بھائی، وخافونی، مجھ سے ڈرو، میرا خوف پیدا کرو اپنے دلوں میں، ان کنتم مؤمنین، آگے شرط بیان کر دی، اگر تم ایمان والے ہو. تمہارے ایمان کا، تمہارے عقیدے کا، تمہارے اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان کا یہ حصہ ہے کہ تم صرف اللہ ہی سے ڈرو گے. اگر کسی اور سے ڈرتے ہو تو اس کا مطلب پھر اللہ سے نہیں ڈرتے. تو یہ جو خوف ہے یہ بھی عبادت کی قسم ہے. اس کے بعد دیکھیے جی، خوف میں بھی یعنی وہ دعا کی طرح ہے نا، ایک خوف ہے کہ ویسے دیکھیں اس میں جو اور آگے بھی عبادت آ رہی ہے نا، آپ کو آگے تو اور بھی ایسی آ رہی ہیں، آپ کو لگے گا کہ یہ سیم ہی تو ہے. لیکن ظاہر ہے انہوں نے الگ الگ اس لیے ذکر کی، قرآن میں باقاعدہ الگ الگ طور سے یہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہیں. اور آیات اینڈ میں جب پڑھیں گے نا تو وہاں کوئی نہ کوئی ایسا، جیسے یہاں ذکر کیا نا ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو، اللہ ہی سے ڈرو، یعنی عبادت کا حصہ ہے وہ. اور یہ ساری چیزیں یہ سارے الفاظ، یہ ساری یہ جو شریعت کی اصطلاحات ہیں، یہ ہم روزمرہ سنتے بھی ہیں اور کرتے بھی ہیں. تو یہ جی دو قسم کا ہے نا، ایک ہے کہ ڈر 3 قسم کا یہاں لکھا ہوا ہے. جی ڈر کہہ رہے ہیں وہ 3 قسم کا ہے. دیکھیں کہہ رہے ہیں پہلا نمبر 1 ایسا خوف جو عبادت اور تعظیم کے لیے ہو. ہم نماز میں آتے ہیں اس لیے اگر نماز نہیں پڑھیں گے اللہ تعالیٰ عذاب دے گا. ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین. جب جنتیوں نے پوچھا جہنمیوں سے کہ یہاں کیسے آ گئے تم، تو فرمایا لم نکن من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. تو یہ انسان کے ذہن میں یہ ڈر ہو کہ میری پٹائی لگ سکتی ہے، آخرت میں بھی قبر میں بھی مجھے نماز پڑھنی چاہیے. تو ایک یہ ڈر ہے، ٹھیک ہے، یہ اللہ ہی سے جو ہے وہ انسان کو ڈرنا ہے. دوسرا ایسا خوف ایسا ہوتا ہے جو طبعی یا فطری ہوتا ہے. مثال کے طور پہ انسان کو آنکھ سے ڈر لگتا ہے، انسان کو اونچائی سے ڈر لگتا ہے، ایسا ہی نا. کوئی کسی دشمن سے، جی کسی درندے سے کہیں وہاں چلے جائیں، ٹھیک ہے. تو یہ خوف کی یہ قسم تو جائز ہے، یہ تو ظاہر ہے، یہ تو ایک فطری چیز ہے نا. اچھا تیسرا ایسا خوف جو شرعاً حرام ہو. مثال کے طور پہ جیسے اللہ کی رحمت سے نا امید ہونا، اللہ کی رحمت سے نا امید ہونا. تو بھائی جیسے یا اللہ کی معصیت نافرمانی کی مخلوق، یعنی اللہ کی نافرمانی کرنے میں مخلوق کی اطاعت کرنا. یعنی وہی کہ ایک طرف اللہ کا کوئی حکم ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ انسان لوگوں کو خوش کرنا چاہ رہا ہے. تو وہاں لا طاعت
فی مخلوق لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، یہ کہا جاتا ہے کہ مخلوق کی آپ اطاعت نہیں کریں اگر اس کام میں اللہ کی یعنی خالق کی جو ہے وہ نافرمانی ہو رہی ہے۔ آپ صرف اب یہاں پہ خوف کے مارے، یعنی معاشرے کا خوف ہے، فیملی کا ڈر ہے کہ یار لوگ کیا کہیں گے، صحیح ہے، تو یہ ایک یہ خوف ہوتا ہے۔ اچھا، تو اس میں جو پہلا خوف جو ہم یہاں پڑھ رہے ہیں نا کہ فلا تخافوہم وخافونی ان کنتم مؤمنین، تو یہ ہم نے اللہ ہی سے ڈرنا ہے، اور عبادت میں ہوں یا جہاں کہیں بھی انسان کے سامنے ایسے حالات آئیں تو وہ اللہ تعالیٰ ہی کے سامنے عاجزی کے ساتھ انکساری کے ساتھ پیش ہو اور اللہ ہی کا ڈر اپنے دل میں رکھے، اور مخلوق سے نہ ڈرے، حق کو قبول کرتے ہوئے صرف اللہ ہی کا ڈر رکھے۔ ٹھیک ہے جی، اس کے بعد کیا ہے؟ ہاں، یہ خوف کے بعد رجا بھی پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ان دونوں کو آپس میں لیں گے۔ وَالدَّلِيلُ الرَّجَاءِ قَوْلُهُ تَعَالَى فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ ہاں جی، کہہ رہے ہیں رجا، رجا کسے کہتے ہیں جی؟ امید۔ ایک خوف پڑھ لیا نا، اب امید۔ امید کہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ ظاہر ہے جو ان قریب آنے والی چیزیں ہیں جو اس کو حاصل ہونے والی ہیں اس کے حوالے سے امید رکھے۔ تو اب فرمایا فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، کہ جو شخص بھی امید رکھتا ہے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی، فلیعمل عملا صالحا، تو اس کو چاہیے کہ وہ نیک اعمال کرے، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے اس کی عبادت میں۔ تو یہ جو امید ہے یہ بھی ہمیں صرف اللہ ہی سے لگانی ہے، اللہ کی ملاقات کی امید۔ اسی طرح دنیا کے جتنے بھی کام ہیں اللہ ہی سے امید لگانی ہے، لوگوں سے امید نہیں لگانی۔ لوگوں سے جیسے ہم نے پڑھا نا اوپر کہ لوگوں جو اسباب، جو دعا ہم نے لوگوں کو پکارنا ہے یا مانگنا ہے، تو وہ ایک حد تک کہ وہ اس پر قابل ہیں تو ان تک اپنی بات پہنچا دی جائے، لیکن اصل امید اللہ ہی سے ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ کس چیز کی؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید، اللہ تعالیٰ کے ثواب کی امید۔ یہ اگر یہ جو امید جو ہے جس کو ہم عبادت کر رہے ہیں، جو رجا جو عبادت ہے، اگر یہ ہمارے دل سے نکل جائے تو بتائیے پھر انسان کوئی بھی عبادت نہیں کر سکتا۔ دیکھیں ہم نے جو ہمارا جو عقیدہ ہے اہل السنہ والجماعہ کا، سلفیوں کا، تو وہ کیا ہے کہ ہم نے خوف اور امید کے درمیان رہتے ہوئے زندگی گزارنی۔ خوف اور امید یعنی بین الخوف والرجاء، یہ ہے ہمارا ایمان۔ اور اصل مومن ہوتا ہی وہی ہے کہ جس کو امید بھی اتنی ہو اللہ تعالیٰ سے اور خوف بھی ہو ساتھ۔ دیکھیں یہ دونوں چیزیں بہت ضروری ہیں اور لازم ملزوم ہیں۔ اگر ہمارے دل میں صرف خوف ہو، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید ہمارے دل میں نہ ہو، صرف خوف ہو، تو انسان پھر ظاہر ہے کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ پھر تو وہ ایک طرف بیٹھ جائے گا کہ بس مجھے تو خوف ہے، میں بھائی اللہ تعالیٰ سے نا امید نہ ہو۔ آپ سے اگر گناہ بھی ہو گئے تو خوف کے چکر میں کہ مجھے اس کی سزا ملے گی، انسان امید کو اگر بھلا دے تو وہ توبہ بھی نہیں کرے گا۔ وہ انسان توبہ کی طرف کیوں آتا ہے؟ جی 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 جی، وہ ان کے عقائد میں سے ہے، صحیح کہہ رہے ہیں، ہاں جی۔ ایسے ہی حضرت عمر کے بارے میں ہے نا غالباً، کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ میرے ذہن میں پورا واقعہ نہیں آ رہا ہے، انہوں نے یہی اس طرح بتایا تھا نا کہ جی جی ہاں ہاں ایسا ہی ہے۔ تو کیا تھا؟ اللہ کی امید، اللہ کی رحمت کی امید۔ اور جو فرمایا کہ وہ ان کو ڈر کے دل میں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ہی وہ نہ ہوں۔ تو یہ خوف اور امید دونوں چیزیں ایک ساتھ ہوں گی تو انسان اچھا پرفارم کرتا ہے، عبادات میں بھی اس کا دل لگتا ہے، سب چیزیں جو ہے وہ لگی رہتی ہیں۔ اگر انسان خوف کو نکال دے، امیدیں لگاتا رہے، ہاں یار بس چلو کوئی بات نہیں، اللہ معاف کرنے والا ہے، نمازیں پڑھو نہ پڑھو کوئی مسئلہ نہیں ہے، روزے رکھو نہ رکھو، جو کرنا ہے اللہ بڑا مہربان ہے، اللہ بڑا غفور رحیم ہے، نہیں جی جی، یہ ایک لبرل مائنڈ سیٹ ہے۔ تو اللہ کا خوف بھی ہونا چاہیے کہ نماز نہیں پڑھو گے، روزے نہیں رکھو گے تو پھر بڑی بڑی وعیدیں بھی ہیں، بڑے بڑے جو ہے وہ عذاب بھی سنائے گئے ہیں، قبر کا عذاب ہے، آخرت کی سختیاں ہیں۔ اگر یہ انسان کے دل سے خوف نکل جائے تو انسان پھر تباہ و برباد ہو جائے گا۔ یا اسی طرح صرف خوف ہو امید نہ ہو تو پھر اگر انسان سے گناہ ہو گیا، کسی کا قتل ہو گیا، کوئی بھی بڑے سے بڑا گناہ ہو گیا، اگر صرف خوف لے کے بیٹھا رہے
تو اللہ کی امید نہ ہو تو ظاہر ہے پھر وہ اور جو ہے وہ کیا اس کو کیا کہتے ہیں کہ اور جو ہے وہ نا امیدی میں چلا جائے گا، ڈر ڈر کے وہ اور ختم ہو جائے گا۔ تو یہ دونوں چیزیں لازم ملزوم ہیں، اس لیے میں نے اس کو بھی کور کیا۔ تو ہم بھی اللہ تعالیٰ سے یہی امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ پڑھنا پڑھانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس کا ہمیں بہترین اجر عطا فرمائے۔ بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔